ہم نے مال کی بھی حفاظت کی، ہم نے اولاد کی بھی حفاظت کی، ہم نے گھر بار کی بھی حفاظت کی، لیکن اگر نہیں کی تو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے۔ حالانکہ ہر کسی کو پتا ہے، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو مسلمان ہے جنت اسی کے لیے ہے، کافر کے لیے جنت نہیں۔ جنت جو اللہ نے بنائی ہے وہ مسلمان کے لیے بنائی ہے، تو پتہ چلا جنت میں داخل کون ہوگا؟ مسلمان ہی ہوگا۔ جب جنت میں مسلمان داخل ہوگا تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس بندے سے اگر یہ فرمائے کہ تو یہ لکھ کر دے دے کہ مرتے وقت تو مسلمان ہی رہے گا، آخری سانس تک تو مسلمان رہے گا، تو کوئی بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ شیطان بڑا دشمن ہے، شیطان طرح طرح سے حملے کرتا ہے، اس ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یار مال کو چھیننے کے لیے تو بظاہر دشمن ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، انسان اسے حفاظت بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ایمان کو چھیننے والا ہے وہ سامنے نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن حملے بارہا مرتبہ کرتا رہتا ہے، آپ کے ایمان کو، اپنے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر اگر آپ پودا لے کر آتے ہیں، ایک پودا، درخت لے کر پودا لے کر آئے، آپ نے گھر میں آ کر لگا دیا، وہ پودا کسی چیز کا کیوں نہ ہو، وہ پودا کسی چیز کا کیوں نہ ہو، آپ لے کر آئے گھر میں، اندر آپ نے لگا دیا، مجھے بتائیں اگر آپ اس کو پانی نہ دیں، اس کی دیکھ بھال نہ کریں، اس کو کھاد وغیرہ نہ دیں، اس کو گوڈی وغیرہ نہ کریں، کیا آپ تمنا یہ رکھیں گے یار میں اس کا پھل کھاؤں گا؟ آپ تمنا رکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا پھل کھاؤں گا؟ تمنا اور خواہش آپ اس وقت رکھیں گے کہ جب آپ پودا لگانے کے بعد اس کی دیکھ بھال کریں گے، وقت پر پانی دیں گے، وقت پر کھاد اسپرے سب کچھ کریں گے، تو آپ اس امید پر جا کر پہنچیں گے یار اس چیز کا جو اس کا پھل ہوگا وہ میں ضرور مجھے ملے گا، اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا۔ کلمہ ہم سب نے پڑھا، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن آخری دم تک کون کون مسلمان رہے گا کوئی پتہ نہیں۔ باتوں کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر، غصے کے اندر کئی طرح سے کفریہ کلمات انسان کی زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے تو کہا کہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے، ہر وقت چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے۔ دنیا کا جو درخت لگاتا ہے وہ اس کے پتہ نہیں نصیب، بھلے دیکھ بھال کرتا رہے، پتہ نہیں اس کے نصیب میں پھل ہے یا نہیں ہے، اس کی اولاد کھائے گی یا اولاد در اولاد کھائے گی، لیکن یہ جو ایمان کا اپنے پودا لگایا ہے اس کی واللہ آپ دیکھ بھال کرتے رہیں، قیامت کا دن جب سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا سورج، اس وقت یہ پھل جو ہے، فرمایا کہ اس وقت یہ پودا جو ہے آپ کو پانی بھی مہیا کرے گا، سایہ بھی عطا کرے گا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت یہ ایمان کا جو پودا آپ نے لگایا ہے، جب سوا نیزے پر سورج آگ برسا رہا ہوگا، جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، ایمان سلامت لے کر گئے آپ قبر میں، اس وقت یہ درخت سایہ کر لے گا اور پانی بھی مہیا کر لے گا۔ تو کیا ہے اپنے ایمان کی حفاظت؟ ایمان کی حفاظت دو چیزوں سے ہے، وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک قرآن سے محبت اور ایک صاحب قرآن سے محبت۔ قرآن سے محبت اور صاحب قرآن سے محبت۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اگر یہ حکم ہوتا کہ بھائی قرآن سے محبت کرو، تو لوگ بہت سارے دعوے والے کھڑے ہو جاتے کہ ہم آخری وقت بھی مسلمان ہوں گے، کیوں قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ کہا نادان نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اور فرمایا کہ حضور کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو نے پڑھا نہیں، پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے والا ہر ایک ہدایت یافتہ نہیں ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ بہت سے اسی کو قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو صرف قرآن کا حکم نہیں،
کہ میں قرآن پر ہی عمل کرنا ہے. فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن سے محبت بھی، صاحب قرآن سے محبت بھی. اور فرمایا کہ جب دونوں چیزوں کے، فرمایا کہ دونوں کی محبتوں کو آپ گرہ سے باندھ لیں گے تو فرمایا کہ پھر یہی محبت دنیا میں بھی کامیابی دے گی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے. حضور کے دو جہاں وسلم کی حدیث طیبہ ہے، اور فرمایا کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، رائی کے دانہ ہتھیلی میں رکھا جائے تو اس کو غور سے دیکھا جاتا ہے ہتھیلی میں کوئی چیز پڑی ہے یا نہیں پڑی. جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، فرمایا کہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی، اس کو آگ نہیں جلا سکتی. اور فرمایا کہ اے لوگوں اس کی حفاظت کرو. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہوا، ایمان نہ ہوا تو کسی کام کا نہیں. آپ کے پاس سب کچھ ہوا لیکن ایمان کی دولت نہ لے کر گئے تو یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہوگا. یہ تمام عبادات اور تمام چیزیں اس وقت کام دیں گی کہ جب آپ اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے، ایمان سلامت قبر میں لے کر جائیں گے تو اس وقت یہ ساری چیزیں کام دیں گی. شرح صدور کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ نماز کے اندر سستی، شراب پینا، اور فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا. یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان جو ہے سلب کیا جا سکتا ہے، آپ سے ایمان کی دولت چھینی جا سکتی ہے. نمبر 1 فرمایا کہ نماز کے اندر سستی. آئے غور کریں، محلے کے اندر ایک گلی کے اندر 10 افراد ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد کے اندر کتنی تعداد آتی ہے، آپ اپنے ہی گلی کے اندر بلکہ اپنے گھر کے اندر توجہ ڈالیں، کتنوں پر نماز فرض ہے اور کتنے پڑھ رہے ہیں. صرف یہی، ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے اور اپنے گھر کی طرف توجہ کرے. نتیجہ آپ کے سامنے فی الفور سامنے آ جائے گا کہ یار ہم کیا سستی کر رہے ہیں یا چستی کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے. فرمایا کہ برے خاتمے کا جو سبب ہے نماز کے اندر سستی ہے. ہر بندہ غور کرے کہ بالغ ہو جانے کے بعد نماز فرض ہے، بالغ ہو جانے کے بعد اگر ہمارے گھر کے اندر جو تعداد ہے 5 ہیں بالغ، نصیب والا کوئی ایک ہی نماز پڑھ رہا ہے، کیا چاروں پر نماز فرض نہیں؟ اگر ہے تو کیوں نہیں آپ اس کو دعوت دے رہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے کہ برے خاتمے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سب کچھ لے کر آیا، ایمان کی دولت نہ لے کر آیا تو فرمایا کہ اس کا یہ سب کچھ لانا بیکار، کسی کام کا نہیں. اور جس کے سینے میں رائی کے دانے کے بھی برابر ایمان ہوا، فرمایا کہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی، اس کو آگ نہیں جلا سکتی. تو پتہ چلا کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے. آج ہر بندہ جس کے پاس زیادہ مال آ جائے تو وہ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، عالی شان گھر بن جائے تو اس کے بعد یعنی گارڈ بھی کھڑے کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اپنی جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، اولاد کی بھی حفاظت، سب چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی. نمبر 1 کیا ہے؟ نماز کے اندر سستی. نمبر 2 شراب نوشی. شراب نوشی حضور کے دو جہاں وسلم کی حدیث طیبہ ہے، تو فرمایا کہ جو شخص شراب پیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں اس کو پلاؤں گا. جو شراب کا ایک بھی گھونٹ پیے گا، فرمایا کہ اللہ فرماتے میں اسے پلاؤں گا. اور جس نے اللہ کے غضب اور اللہ کے خوف کی وجہ سے شراب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ فرماتے میں اپنے حوض میں سے فرمایا کہ اس کو جام پلاؤں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شراب کا ایک قطرہ، شراب کا ایک قطرہ اگر کسی پانی کے اندر گر جائے، دریا میں گر جائے، وہ دریا کا پانی سوکھ جائے. غور سے سنیے گا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں شراب کا اگر ایک قطرہ دریا میں گرے، دریا کا پانی سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد وہاں پر سبزہ اگائے، علی فرماتے ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بکریاں وہاں سے چارہ کھائیں، میری بکریاں وہاں سے چارہ کھائیں. وہ علی مرتضیٰ آج کچھ احباب
پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ بھانگ پی کر ہی علی کا نام لینا چاہیے، چرس کے سٹے مار کر ہی علی کا نام لینا چاہیے، نشہ کر کے ہی علی کا نام لینا چاہیے۔ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت اس وقت سرور ملے گا، عبادت اس وقت ہے جب پاک اور صاف ہو کر علی کا نام ادب سے لے گا، پھر ثواب ملے گا۔ اور علی کو تو اتنی نفرت تھی شراب سے اور نشے سے، آج تو پتہ نہیں کہاں چلے گا، تو کہتا ہے بھانگ پی کر ہی علی کا نام لینا چاہیے، نشہ کر کے ہی علی کا نام لینا چاہیے، تو کہیں اور جا رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کی سیرت یہ نہیں ہے، آپ کی سیرت تو یہ ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ اگر شراب کا قطرہ کہیں پر گرے وہاں پر مسجد کا مینارہ بنا دیا جائے۔ علی فرماتے ہیں کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں وہاں پر نماز پڑھوں۔ اب آگے چلیے، فرمایا کہ شراب نوشی، نماز کے اندر سستی، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی۔ آپ نے بارہا مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ حضور علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور سے کلمہ پڑھا، پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہے، لیکن جب وقت اخیر آیا تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں دوڑ کر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ تو فرمایا کہ حضور ان کے پاس گئے، فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، کیوں؟ ارے میرے نبی تو اگر پتھروں کو بھی حکم دے وہ بھی کلمہ پڑھ جاتے ہیں، میرے نبی تو اگر پتوں کا حکم دے، درختوں کو حکم دے، جانوروں کو حکم دے، اشارہ کرے، درخت، پتے، پتھر، فرمایا کہ کلمہ پڑھ اٹھتے ہیں۔ جو پوری زندگی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، کیا حضور اس کی طرف اشارہ کرے وہ کلمہ نہ پڑھ؟ کلمہ جاری ہو سکتا تھا، لیکن حدیث سے بتانا یہ مقصود تھا کہ آنے والے لوگوں کو بتانا یہ مقصود تھا۔ سب کچھ ہوا تمہارے پاس، اگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو فرمایا کہ یہ ایمان تم سے چھین لیا جائے گا، ایمان کی دولت تم سے چھین لی جائے گی۔ اگر ماں باپ کی محبت نہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ایمان کی دولت سے محروم رہ جائے گا۔ اس کے بعد ان کی والدہ کو بلایا گیا، والدہ کو بلانے کے بعد لکڑیاں جمع کی گئی، انہوں نے فرمایا کہ اس کو آگ لاؤ، اس کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال دو۔ ماں تڑپ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لگتے جگر کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو میری آنکھوں کے سامنے جلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ماں باپ جس سے ناراض ہوں اسے رسول ناراض ہے، اسے رب ناراض ہے، اور جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو اس کا ٹھکانہ یہی ہے، وہ جلایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ماں تھی، ماں کی ممتا نے دوڑ کر کہا، سینے سے لگایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کے کیوں اللہ اس کے رسول کو، میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ نمبر 1 نماز کی سستی، شراب نوشی، اور چوتھے نمبر پر، تیسرے نمبر پر تو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ آج میں اور آپ غور کریں، ہم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے ہمیشہ کوشش کریں کہ میری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہو، یار آپ فائدہ نہیں دے سکتے تکلیف بھی نہ دیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں لوگوں پھول بن کے رہو، کانٹا نہیں بننا، کیونکہ پھول کو اگر آپ پیار سے لیں گے تب بھی خوشبو دے گا، اگر اس پھول کو آپ ہاتھ کے اندر مٹھی میں مسل دیں گے فرمایا کہ تب بھی خوشبو دے گا، فرمایا کہ کانٹے کو اگر پیار سے لوگے پھر بھی زخم دے گا، اگر ہاتھ میں مسل دو گے جب بھی زخم دے گا۔ تو پہلے تو کوشش یہ ہو جائے میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے۔ آپ فائدہ نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان پر بھی نہ تلے رہیں، جان کے دشمن بھی نہ بنے رہیں۔ تو یہ 4 باتیں علماء کرام فرماتے ہیں شرح صدور کے اندر، فرماتے ہیں کہ یہ 4 اسباب ہیں برے خاتمے کے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کا فرمان ہے سب کچھ ہوا، اگر ایمان کی دولت نہیں تو یہ سب کچھ کسی کام کریں۔ تو انسان وہی کامیاب ہے جو قبر کے اندر اپنے ایمان کو سلامت لے کر چلا گیا۔